بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب بھی کوئی ٹریول کرتے تو آپ کے ساتھ آپ کی کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ ساتھ ہوتی۔ تو قبیلہ بنی مستلق پر جب حملہ کیا گیا تو اس سفر میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور اسی سفر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی بازگشت اور جس کے حوالے سے بہت ساری منفی باتیں آج بھی سننے کو ملتی ہیں، اور آج بھی ایک گروہ ایسا موجود ہے کہ قرآن کریم کی واضح آیات کی موجودگی کے باوجود صدیقہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر زبان تان دراز کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اور ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیں اور بنی مستلق سے واپسی پہ ہوا یہ کہ اصل میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جاتے ہوئے ایک نیکلس، ایک ہار اپنی بہن سے بارو کیا تھا، اس کو اتار لیا تھا اور وہ ان کے پاس تھا۔ جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پہ لشکر نے پڑاؤ کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے قضائے حاجت کے لیے جہاں پہ پڑاؤ کیا تھا وہاں سے کچھ دور گئیں، اور جب واپس آئیں تو انہیں معلوم پڑا کہ جو نیکلس ان کے گلے میں تھا وہ نہیں ہے، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے وہ واپس اسی مقام پہ گئیں جہاں پہ وہ پہلے گئی تھیں، اور ہار کو تلاش کرنے کے بعد جب وہ واپس اس مقام پہ آئیں جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا تھا تو اس وقت لشکر وہاں سے جا چکا تھا۔ اور اس زمانے میں جو ہے رول یہ تھا، اصول یہ تھا کہ جو خواتین ہوتی تھیں وہ ایک لکڑی کے ہودج میں ہوتی تھیں، اور وہ خاصا وزنی ہوتا تھا، اور اس کو چند صحابہ کرام جو ہے وہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے اور جو ہے وہ ٹریولنگ سٹارٹ کر دیتے تھے۔ ایسے ہی جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جو ہے وہ اپنا ہار تلاش کر رہی تھیں تو لشکر کو معلوم نہیں تھا کہ اس ہودج کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور اس زمانے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاصی ینگ تھیں اور ان کا ویٹ کوئی زیادہ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے چند صحابہ کرام نے جب ہودج کو اٹھایا تو ان کو معلوم نہیں پڑا کہ اس کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اونٹ پہ رکھا اور جو ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رکھا۔ تو عائشہ صدیقہ جب واپس اس مقام پہ آئیں تو وہیں بیٹھ گئیں کہ جب لشکر کو معلوم پڑے گا کہ عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہیں تو واپس اسی مقام پہ آئیں گے۔ وہاں بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد جو ہے ان کی آنکھ لگی اور سو گئیں۔ اس کی کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور صحابی رسول صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ گئے۔ اصل میں ان کی ایک ہیبٹ تھی کہ وہ زیادہ سوتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ لشکر سے ذرا پیچھے رہتے تھے، اور اس واقعے میں بھی ہوا یہ کہ وہ لشکر سے ذرا پیچھے تھے، اور جب اس مقام پہ پہنچے تو انہوں نے لاؤڈلی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی محترمہ، اصل میں انہوں نے پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ رکھا تھا، تو انہوں نے بلند آواز سے انا للہ پڑھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جاگ گئیں اور انہوں نے اپنا اونٹ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب کیا اور وہ اس پہ سوار ہوئیں، اور صفوان بن معطل نے اپنا جو ہے وہ اونٹ کی نکیل تھامی اور اونٹ کی نکیل تھام کے جو ہے وہ لشکر کی طرف روانہ ہو گئے، اور انہوں نے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ صرف وہی تھی جو انہوں نے انا للہ پڑھا۔ یہ دونوں جو ہے صحابہ کرام جب دوسرے لشکر کے پاس پہنچے، اور اس وقت دوپہر کا وقت تھا، اور جب وہاں پاس پہنچے تو بہت سارے لوگوں کو عجیب و غریب باتیں بنانے کا اور کمنٹ پاس کرنے کا موقع مل گیا، اور اس میں جو سب سے نمایاں نام تھا وہ ہمیشہ کی طرح اس طرح کی خباثتوں میں وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زبان تان دراز کرنا شروع کی، اور اس کی باتوں میں اس کے اپنے جو گروہ کے لوگ تھے وہ تو آئے ہی آئے، البتہ چند اور صحابہ کرام بھی جو ہے وہ اس کی باتوں کا شکار ہو گئے۔ ایسے میں جب مدینہ واپس پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت جو ہے وہ پریشان تھے۔
آپ جو ہے وہ مسلسل خاموش تھے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق جب کوئی وحی بھی نہ آئی تو آپ نے صحابہ کرام سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ ناظرین کرام، ہوا یہ کہ جب یہ سارا لشکر واپس مدینہ آ گیا اور آتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتفاق سے بیمار پڑ گئیں اور 1 ماہ کنٹینیو وہ بیمار رہیں، اور اس دوران میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کی کوئی بھی خبر نہیں پہنچی، اور انہیں جو ہے بڑا ایک عجیب سی فیلنگ محسوس ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میں پہلے بیمار ہوتی تھی تو بڑی ہی لطف اور عنایت کا آپ کا جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا تھا ان کے ساتھ، اور بڑی محبت کا رویہ ہوتا تھا، لیکن ان دنوں میں اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایٹیٹیوڈ تھا ان کو تھوڑا سا بدلا ہوا لگا، تو ان کو یہ بات تھوڑی سی کھٹکتی تھی، لیکن ان کو اصل بات کا پتہ نہیں چلا۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصطح کے ساتھ باہر نکلیں کسی کام سے، تو راستے میں ان کا مصطح کا جو پاؤں ان کی چادر کے ساتھ اٹکا اور وہ گرتے گرتے بچیں، اور اس دوران میں انہوں نے جو ہے ان کا جو بیٹا تھا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک لفظ بولا جو کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آیا۔ تو مصطح نے کہا کہ عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مصطح نے تمہارے بارے میں کیا باتیں کی ہیں؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو مصطح نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پوری بات سنائی، اور پوری بات سننے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ گھر آئیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پرمیشن لی کہ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے دیجئے، میں وہاں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والدین کے گھر آ گئیں، اور مسلسل جو ہے 1 رات اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ان کے گھر میں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ دیکھو، اگر تو تم نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا اور تم اس سے بری ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری برات آسمان سے ضرور نازل فرمائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی ایسا کام ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے متعلق جو بات سنی ہے وہ سن کے آپ کے دماغ میں اس طرح پختہ ہو چکی ہے کہ اگر میں کہوں، اگر میں اس بات کو مان لوں جس سے میں بری ہوں تو آپ اس کو سچ مان لیں گے، اور اگر میں کہوں کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا، میں اس سے بری ہوں، تو آپ اس کو جھوٹ سمجھیں گے۔ میں تو وہی بات کہوں گی جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئیں، اور اسی دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اترنا شروع ہو گئی، اور آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب وحی کا نزول ختم ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پہ تبسم تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشی سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے بارے میں اعلان برات نازل فرما دیا ہے۔ تو اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی والدہ نے کہا کہ عائشہ، اب اٹھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑے ہی چاو سے، محبت سے اور احترام سے کہا کہ میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ جاؤں گی جس نے آسمان سے میری برات نازل فرمائی۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو ہے وہ چند آیات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات سے متعلق آسمان سے نازل فرمائیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بن گئیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اعلان برات کے بعد آج بھی جو بندہ ان کے بارے میں کوئی زبان تان دراز کرتا ہے تو اس کو اپنے اس رویے پہ اور اپنے اس ویو پوائنٹ پہ نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے ہے، کیونکہ امہات المومنین میں سے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی پاک باز خاتون سے اس طرح کی غلطی کا صدور ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔